قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو عشاء، تراویح اور وتر کی نماز باجماعت ادا کرنے اور تراویح کی نماز میں 28واں پارہ مکمل سماعت کرنے کے اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اب تک ہمارے مکمل 28 پارے ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کل 29واں پارہ کی تلاوت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو صحیح مخرج اور صحیح صفات اور تجوید کے ساتھ مکمل قرآن شریف سماعت کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آج میں پارہ نمبر 22 سے چند باتیں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات دل کے کانوں سے اسے سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ پارہ نمبر 22 آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالی نبی کے گھر والوں کی تعریف کرتے ہوئے، ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اور ازواج مطہرات کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ آج میرے بتانے کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے، ازواج مطہرات کسے کہتے ہیں، ان کی شان کیا ہے، اللہ پاک نے انہیں کیا تعلیم عطا فرمائی ہے، وہ ساری باتیں، ان کی کیا فضیلتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، اس سے سماعت فرمائیں اور ازواج مطہرات کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کرنے اور ان کی قدر کرنے، ان کی بارگاہ کا ادب بجا لانے کی کوشش کریں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اور جو تم میں اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہے، یعنی ازواج مطہرات میں سے جو تم میں اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہے اور اچھے عمل کرے تو ہم اسے دوسروں سے 2 گنا ثواب دیں گے اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی بیویوں سے فرما رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی تو ہم تمہیں اوروں کے بنسبت 2 گنا اجر عطا فرمائیں گے، یعنی اچھے اعمال کرنے پر جہاں اوروں کو 10 نیکیاں ملے گی، اللہ فرما رہا ہے کہ میرے نبی کی بیویوں تم کو اللہ پاک 20 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک سماعت فرما لیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں، حضور کے فرمان کا خلاصہ وہ بیان فرماتے ہیں، 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں 2 گنا اجر دیا جاتا ہے، یعنی ایک نیکی کرو تو اللہ پاک ان کو ڈبل نیکیاں، اور دوسرے اگر ایک نیکی کریں تو اس کے بدلے ان کو ایک ہی نیکی ملتی ہے۔ لیکن 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ پاک انہیں 2 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی ہیں، یعنی 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں، 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں اگر وہ ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ پاک انہیں 2 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ ایک تو فرمایا گیا کہ اہل کتاب یعنی یہود یا عیسائی جو اپنے نبی پر ایمان لایا ہو اور پھر ان کے نبی کا زمانہ ختم ہونے کے بعد اس نے ہمارے نبی کا زمانہ پایا ہو اور پھر ہمارے نبی پر بھی اس نے ایمان لایا ہو، اللہ پاک اس کو 2 ثواب عطا فرمائے گا، ایک تو اس نبی پر ایمان لانے کا اور ایک تو اس نبی پر ایمان لانے کا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے وہ بندہ، وہ غلام، مملوک غلام جو اپنے آقا کی خدمت کرتا ہو، اپنے آقا کی بات بھی کرتا ہو اور اپنے آقا کی باتوں کا احترام کرتا ہو اور ادھر خدا کی بارگاہ میں سر بسجود بھی ہوتا ہو، اللہ پاک ایسے بندے کو بھی 2 اجر عطا فرمائے گا، 2 ثواب عطا فرمائے گا، ایک تو اپنے دنیاوی آقا کی خدمت کرنے کا اور ایک تو اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کا۔ اسی طریقے سے وہ باندی جس کو اس کے آقا نے، جس کی ایک باندی ہو، اب تو باندی اور غلام کا دور اور سسٹم تو ختم ہو گیا، لیکن اس دور کے اعتبار سے جس کی ایک باندی ہو اور اس نے اس کی صحیح تعلیم اور تربیت کی ہو اور پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کیا ہو، ایسے کو اللہ پاک 2 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو حضرت ابو امامہ فرماتے ان میں سے ازواج مطہرات بھی ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی پر یا ایک عمل پر دوگنا اجر انہیں عطا فرماتا ہے. یعنی اگر اوروں کو 10 نیکیاں ہیں تو ان کو 20 نیکیاں اللہ پاک عطا فرماتا ہے. اور کیوں عطا فرماتا ہے اس کی وجہ بھی مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ نیک کام کرنے کا ثواب انہیں ملتا ہے، اور دوسری وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی، قناعت اور اچھے طرز زندگی کے ساتھ حضور کو خوش کرنے کی بنیاد پر اللہ پاک انہیں دوگنا اجر عطا فرماتا ہے. تو پارہ نمبر 22 آیت نمبر 21 سورہ احزاب میں اللہ پاک نے نبی کے گھر والوں کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ اللہ پاک انہیں دوگنا اجر عطا فرماتا ہے. اور اسی پر بات ختم نہیں ہوتی، پھر پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 32 میں بھی اللہ پاک نبی کے گھر والوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. سنیے ترجمہ، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرتی رہو تو بات کرنے میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا مریض آدمی کچھ لالچ کرے اور تم اچھی بات کہو. یہاں پر واضح لفظوں میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو. میں عقل کے ان اندھوں سے کہنا چاہتا ہوں جو نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں، ارے عقل کے اندھے، جب نبی کی بیوی کی طرح کسی کی بیوی نہیں ہے، نبی کے ماں کی طرح کسی کی ماں نہیں ہے، نبی کے والد کی طرح کسی کا والد نہیں ہے، نبی کے دادا کی طرح کسی کا دادا نہیں ہے، نبی کے خاندان کی طرح کسی کا خاندان نہیں ہے، نبی کے بیٹوں کی طرح کسی کے بیٹے نہیں ہے، نبی کی بیٹیوں کی طرح کسی کی بیٹیاں نہیں ہے، نبی کے شہر کی طرح کسی کا شہر نہیں ہے، نبی کے سفر کی طرح کسی کا سفر نہیں ہے، نبی کی سواری کی طرح کسی کی سواری نہیں ہے، اور نبی کے صحابہ کی طرح کسی کے صحابہ نہیں ہے، نبی کے زمانے کی طرح کسی کا زمانہ نہیں ہے، اور نبی کے بیویوں کی طرح کسی کی بیویاں نہیں ہے. تو ہم اور آپ نبی کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ یقیناً پوری دنیا میں نہ نبی کے بیٹوں کا کوئی جواب ہے، نہ نبی کی بیٹیوں کا کوئی جواب ہے، نہ نبی کے صحابہ کا کوئی جواب ہے، نہ نبی کے شہر کا کوئی جواب ہے، نہ نبی کے بیویوں کا کوئی جواب ہے. یہ میں نہیں کہتا بلکہ خود اللہ کہہ رہا ہے، اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہارا مقام اور مرتبہ بہت ہی عرف و اعلیٰ، بلند و بالا ہے. اللہ کہہ رہا ہے. اور پھر کہہ رہا ہے، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو بات کرنے میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا مریض آدمی کچھ لالچ کرے. یعنی تمہارے گھر پر دروازے پر کوئی دستک دے، اللہ اپنے نبی کی بیویوں سے فرما رہا ہے ان سے نرمی سے بات مت کرو. چونکہ یہ بات تو طے ہے کہ کوئی اپنی ماں کے بارے میں برا نہیں سوچتا، اور امہات المومنین ہے نبی کی بیویاں، ازواج مطہرات، جو ہمارے نبی کی ساری جو بیویاں ہیں وہ ہم سب کی ماں ہیں، اور ماں کے بارے میں کوئی غلط سوچ ہی نہیں سکتا. لیکن پھر بھی جس کا ایمان کمزور ہو، جو منافق ہو سکتا ہے وہ نبی کی بیویوں کے بارے میں کچھ غلط تصور کرے. اس لیے اللہ اپنے نبی کی بیویوں سے فرما رہا ہے، جب کوئی گھر کے دروازے پر آئے تو نرمی سے بات نہ کرو، بلکہ آپ جو ہے وہ کڑک آواز میں اور گرجدار آواز میں بات کرو تاکہ اس کے دل کا میلان آپ کی طرف نہ ہو. دیکھو اللہ پاک کو اپنے نبی کی بیویوں کی عزت کا کتنا خیال ہے. آپ ذرا اندازہ فرمائیے، آپ ذرا غور فرمائیے. نبی کے بیویوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. اور ایک بات میں یہاں پر آپ کو بتا دوں، ایک دو حدیثیں ضرور میں سنانا چاہوں گا. نبی کی بیویوں کا تقوی، نبی کی بیویوں کا زہد و ورع، اور نبی کی بیویوں کی پرہیزگاری، اللہ اکبر کبیرہ، کس طریقے سے تھی سنیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیت المال سے 80,000 درہم آئے. کتنے آئے؟ ذرا ان کا زہد و ورع دیکھیے. یقیناً نبی کی بیویوں کی طرح کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کسی کی بیوی نہیں ہو سکتی. نبی کے بیویوں کی طرح پرہیزگار متقی کسی کی بیوی نہیں ہو سکتی. یہ خود اللہ کہہ رہا ہے. ذرا ان کا زہد دیکھیں، ان کی قناعت دیکھیں، ان کا صبر دیکھیں، ان کا تقوی دیکھیں، ان کی پرہیزگاری دیکھیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیت المال سے 80,000 درہم آئے. آپ نے اپنی کنیز کو وہ درہم تقسیم کرنے کا حکم دے دیا. ادھر آئے
اور ادھر آنے کے بعد آپ نے اپنی نوکرانی سے فرمایا اس کو تقسیم کرو۔ اللہ اکبر، کنیز نے ایک ہی مجلس میں وہ سارے درہم تقسیم کر دیے، ادھر آئے اور ادھر تقسیم کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں رک کر کے ایک میں آپ کو بات بتانا چاہوں گا، اللہ والوں کا حال یہ ہے، ادھر آتا ہے ادھر وہ لٹا دیتے ہیں، ادھر آتا ہے ادھر وہ لٹا دیتے ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا، کسی دوسرے بزرگ نے، بتائیے آپ کے توکل کی کیا تعریف ہے؟ کیا ہے توکل، بھروسے کی کیا تعریف ہے آپ کے ہم؟ تو بزرگ نے، سامنے والے نے کہا، اگر ملتا ہے تو کھاتے ہیں اور اگر نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں۔ ٹھیک، ملتا ہے تو کھاتے ہیں، نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں۔ تو سامنے والے بزرگ نے فرمایا یہ تو بلخ کے کتے بھی کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کتے بھی کرتے ہیں، کتے کو ملتا ہے تو کھاتا ہے، نہیں ملتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ تو اس بزرگ نے اس بزرگ سے پوچھا تو پھر بتائیے آپ کے یہاں توکل کی کیا تعریف ہے؟ تو سامنے والے بزرگ نے فرمایا نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں اور ملتا ہے تو صدقہ کر دیتے ہیں۔ نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں اور اگر ملتا ہے تو اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اب اسی کی روشنی میں دیکھیے سیدہ عائشہ کے پاس بیت المال سے 80,000 درہم آئے، ادھر آئے اور ادھر آپ نے اپنی کنیز سے فرمایا اس کو تقسیم کر دو۔ ان کی کنیز، ان کی نوکرانی نے اسی مجلس میں سارے پیسے تقسیم کیے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ، جب وہ فارغ ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کوئی چیز مانگی جس سے روزہ افطار کر لیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ روزہ سے تھی، فرمایا اپنی کنیز سے کھانے کی کوئی چیز ہے؟ تو کنیز کو گھر میں کوئی ایسی چیز نہ ملی جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ افطار کر لیتی۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیے، اور ہماری حالت کیا ہے، ہماری سچویشن کیا ہے، ہماری ماں بہنوں کی حالت کیا ہے کہ سونے پہ سونا جمع ہو رہا ہے، چاندی پہ چاندی جمع ہو رہی ہے، پیسوں پہ پیسے بینک بیلنس کرتے جا رہے ہیں، لیکن رائے خدا میں لٹانے کا جذبہ ہماری ماں بہنوں کے اندر وہ نہیں ہے جو آج سے 1450 سال پہلے ہمارے مقدس خواتین کے اندر تھا۔ اسی لیے تو اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے نبی کی بیویوں کی طرح کسی کی بیوی نہیں ہے، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ دیکھا آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد، ورع اور ان کی قناعت کو۔ ایک اور روایت سماعت فرمائیے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ اپنا نقاب سی رہی تھی۔ اس نے عرض کی اے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی نہیں فرمائی دی ہے؟ یعنی آپ اپنا جو آپ کا نقاب تھا وہ پھٹا ہوا تھا، آپ اس کو سی رہی تھی۔ تو اس شخص نے کہا اے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اللہ نے مال کی فراوانی نہیں دی ہے؟ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ پھٹا ہوا پھینک دو اور نیا لے کر کے پہنو۔ ٹھیک ہے، سنیے کیا جواب دیتی ہے ماں سید عائشہ۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا چھوڑو ان باتوں کو، میرے نزدیک وہ نئے کپڑوں کا حقدار نہیں ہے جو پرانے کپڑے استعمال نہ کرے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ وہ نئے کپڑے پہننے کا حقدار نہیں ہے جو پرانے کپڑے استعمال نہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ ذرا غور فرمائیے نبی کی بیویوں کا تقویٰ کیا تھا، ان کی قناعت کیا تھی، ان کی پرہیزگاری کیا تھی، اللہ پر توکل کیا تھا۔ یہی وجہ تو ہے اللہ پاک واضح لفظوں میں فرما رہا ہے اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو۔ اور آگے دیکھیے اللہ پاک نے اپنے نبی کی بیویوں کو کیا تعلیم ارشاد فرمائی۔ اللہ پاک پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ سنیے ترجمہ کیا ہے؟ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی کے ذریعے اپنے نبی کی بیویوں سے اللہ کہہ رہا ہے اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے پہلی جاہلیت کی بے پردگی، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اے نبی کے گھر والو اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر گندگی کو دور کر دے، ہر ناپاکی کو تم سے دور کر دے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ گھر میں ٹھہری رہو، اللہ اکبر کبیرہ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یہاں پر
ازواج مطہرات کا گھر میں ٹھہرنے کے حوالے سے ایک حدیث میں آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا. جب یہ آیت نازل ہوئی نا، جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے نبی کی بیویوں سے فرمایا اپنی گھر میں ٹھہری رہو اور بغیر کسی عذر شرعی کے بغیر یا ضرورت شدیدہ کے بغیر گھر سے نہ نکلو. یہ مطلب ہے یعنی جب عذر شرعی آ جائے کہ گھر سے نکلے بغیر کام نہ چلے گا تب تو نکلنا ہی چاہیے، یا بہت سخت ضرورت ہے کہ گھر سے نکلے بغیر یہ کام نہیں ہوگا تب اسلام اور شریعت نے اجازت دی ہے عورتوں کو کہ وہ گھر سے باہر نکلیں، ٹھیک ہے. لیکن بغیر عذر شرعی کے، بغیر ضرورت کے بلا وجہ گھروں سے باہر نکلنا، بازاروں میں جانا، بازاروں میں گھومنا اور پھر گلیوں میں گھومنا، یہ عورتوں کو ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. بہت سارے لوگ اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں جو علم سے ناواقف ہیں، قرآن اور حدیث سے دور ہیں، تاریخ سے دور ہیں. وہ اعتراض کرتے ہیں اسلام تو چار دیواری میں رہنے کی ہمیں تعلیم دیتا ہے. نادان، اسلام ہمیں چار دیواری میں صرف رہنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے بلکہ وہ آگے بڑھنے کی تعلیم ضرور دیتا ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے جس کے پاس ہیرا اور موتی ہوتی ہے وہ اس کو چھپا کر کے رکھتا ہے، اور ہماری قوم کی ماں، بہن، بیٹیاں اس موتی سے بڑھ کر کے ہیں، اس لیے اس کی حفاظت بے پناہ ضروری ہے. کوئی آدمی اگر سونا، چاندی اور موتی کو لے کر کے گلیوں میں گھومے گا تو لوگ اس کو بیوقوف ہی تو کہیں گے نا، اور دیوانہ کہیں گے کہ اتنی قیمتی چیز کو لے کر کے بازار میں گھومتا ہے، اور اگر وہ اس کو چھپا کر کے رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے تو لوگ اسے عقل مند کہیں گے. ہاں یہ اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، یہ اپنے موتی اور جواہر اور چاندی اور سونے کی حفاظت کرتا ہے. ایسی ہی موتی سے بڑھ کر، سونا اور چاندی سے بڑھ کر، جواہر اور جو ہے نا کہ مال سے بڑھ کر قیمتی جو ہے نا ہماری گھر کی بہنیں، مائیں، بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، تو ان کی حفاظت کرنا بھی ہماری بے پناہ ذمہ داری ہے نا. سنیے، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے نا جس میں اللہ نے فرمایا اے نبی کی بیویوں، اے نبی کے گھر والوں، گھر سے باہر نہ نکلو، تو امہات المومنین ازواج مطہرات کا عالم یہ ہوگا کہ وہ گھر سے باہر نکلتی نہیں تھی، گھر سے باہر کبھی نہیں نکلتی. بلکہ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، زوجہ مطہرہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا گیا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یعنی لوگوں نے حضرت سودا جو نبی کی بیوی اور ہم سب کی ماں ہیں، ان سے کسی نے کہا او نبی کی بیوی، ہماری ماں حضرت سودا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ نہ آپ حج کرتی ہیں نہ آپ عمرہ کرتی ہیں. سنیے کیا کہا نبی کی بیوی حضرت سودا سے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ نہ آپ حج کو جاتی ہے نہ آپ عمرہ کو جاتی ہے. انہوں نے جواب دیا میں نے حج بھی کیا ہے اور عمرہ بھی کیا ہے، اور اللہ نے اب مجھے حکم دیا ہے کہ میں گھر میں رہوں. اللہ کی قسم میں گھر سے دوبارہ نہیں نکلوں گی یہاں تک کہ میرا جنازہ نکل جائے، یہاں تک کہ میرا جنازہ نکل جائے. راوی کا بیان ہے اللہ کی قسم وہ اپنے دروازے سے باہر نہ آئی یہاں تک کہ وہاں سے آپ کا جنازہ ہی نکالا گیا. نبی کی بیویاں خدا کا فرمان سن کر اتنا زبردست اس پر عمل کرتی کہ پوری دنیا میں، تاریخ میں اس کی کوئی مثال ہمیں نظر نہیں آتی. آپ ذرا سوچیے اور اندازہ لگائیے، جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے صاف فرما دیا مجھے حج کرنا تھا میں نے حج کر لیا، عمرہ کرنا تھا میں نے عمرہ کر لیا، چونکہ حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے. اب میرے رب نے مجھے گھر میں بیٹھنے کو کہا ہے، خدا کی قسم میں گھر میں بیٹھی رہوں گی یہاں تک کہ میرا جنازہ ہی باہر آئے گا. راوی فرماتے ہیں اللہ کی قسم پھر حضرت سودا کا جنازہ ہی باہر آیا ہے. یہ نبی کی بیویاں تھیں. اور اسی طریقے سے دیکھیے اللہ اکبر کبیرہ، گھروں میں بیٹھنے کے حوالے سے بہت سارے ہماری ماں اور بہنیں اپنا دل چھوٹا کرتی ہے نا. ہمیں وہ مقام نہیں ملا ہے جو مردوں کو ملا ہے. مرد حضرات مسجد میں جاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، عیدگاہ جاتے ہیں، ہے نا، اور جہاد میں جاتے ہیں، ان کے لیے تو بہت ثواب ہے. عورتوں کو نہ مسجد میں آنے کی اجازت ہے، نہ عیدگاہ جانے کی اجازت ہے، اور نہ قبرستان جانے کی اجازت ہے، اور نہ جہاد میں جانے کی اجازت ہے. تو عورتیں تو نیکی میں پیچھے ہو جائیں گی نا. جب عورتوں نے یہ محسوس کیا تو میرے نبی نے فرمایا سنو تم جہاد میں نہیں جا سکتی، عیدگاہ اور مسجد نہیں جا سکتی، تم قبرستان نہیں جا سکتی، لیکن تم گھر میں بیٹھو گی تو جہاد میں جانے پر مردوں کو جو ثواب ملے گا گھر میں بیٹھنے کی بنیاد پر اللہ آپ کو وہی ثواب عطا فرمائے گا. سوچیے آپ
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سنیے، اللہ اکبر، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مرد اللہ کی راہ میں جہاد میں شریک ہو کر فضیلت لے گئے، مرد اللہ کی راہ میں جہاد میں شریک ہو کر آگے بڑھ گئے، فضیلت لے گئے، اور ہمارا تو کوئی عمل ایسا نہیں ہے جسے بجا لا کر ہم مجاہدین کا درجہ پا سکیں، ہم مجاہدین کا ثواب اور نیکی پا سکیں۔ اللہ کے رسول حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو اپنے گھر میں ٹھہری رہے وہ ان مجاہدین کا درجہ پائے گی، یعنی قربانی دے کر، اپنا خون بہا کر اور دھوپ اور تکلیف کو برداشت کر کے اللہ کے بندے اللہ کے دین کے بقا کے خاطر اور اسلام کی عروج اور ترقی کے خاطر جو جہاد میں جاتے ہیں، اپنا ہاتھ اپنا سر کٹواتے ہیں اور بہت ساری قربانیاں دیتے ہیں، اتنی قربانیوں کے بعد جو ثواب اس کو ملتا ہے، جو درجہ اس کو ملتا ہے، میرے نبی نے فرمایا عورتیں اگر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کر لے، اللہ پاک ان کو ان مجاہدین کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اس کے باوجود ہماری قوم کی حالت کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اس کو بیان کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور ایک سنیے، اس روایت سے ہمارے معاشرے کی ان عورتوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو بلا ضرورت شرعی گھروں سے باہر نکلتی اور گھومتی پھرتی ہے اور بازاروں کی رونق بنی رہتی ہے۔ اس وقت جتنے بھی بازار ہیں، چاہے بمبئی ہو، چاہے گوا ہو، چاہے ہبلی کا بازار ہو، جتنے بھی ہیں، یہ سارے بازار اگر چمکتے ہیں تو عورتوں کی بنیاد پر، یہ بازاروں کی رونق بنی ہوئی ہے۔ اگر یہ عورتیں گھروں میں رہیں تو ان کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین کی طرح ثواب ملے گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور اپنی ماؤں کو بغیر کسی ضرورت شرعی کے، بغیر ضرورت کے گھروں سے باہر نہ نکالیں، بلکہ انہیں آپ عزت، عفت، پردے کی تعلیم ضرور دیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی انہیں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور سنیے، پردے کے حوالے سے بات آ گئی تو یہاں ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ کیوں اللہ کہہ رہا ہے نبی کی بیویوں سے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ہے نا، تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو؟ وجہ یہ ہے نبی کی بیویاں تقوی میں، پرہیزگاری میں، نماز کی پابندی میں، اللہ کے قانون کو عملی جامہ پہنانے میں لاجواب ہیں، ان کا کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے نبی کی بیویوں کی طرح کوئی نہیں ہے۔ سنیے، پردہ کیا تھا نبی کی بیویوں کا؟ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا مالک جنت تو ہمارے شوہر ہیں، ہم نبی کی بیویاں ہیں، ہمیں پردے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کچھ نادان حضرات اپنی نسبت پر ناز کرتے ہیں، اپنی نسبت پر ناز کرتے ہیں۔ اگر نسبت پر ناز کرنا ہوتا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ ناز کرنا تھا کہ جنت کا مالک تو رب نے میرے والد کو بنایا ہے، مجھے نماز، پردہ اور پھر زکوٰۃ دینے اور قرآن کی تلاوت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پوری رات جاگ کر کے خدا کی عبادت کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی۔ اور پردے کا عالم تو یہ تھا، میں بات کر رہا ہوں نبی کی بیویوں کی، لیکن بات آگے نبی کی بیٹی کی، تو میں آپ کو بتاؤں پردے کا عالم یہ تھا کہ فرمایا گیا ان کے سر کے بالوں کو ان کے شوہر، ان کے بیٹے اور ان کے والد کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ ان کے شوہر کون ہے؟ مولا علی، ان کے بیٹے کون ہیں؟ حسن و حسین، اور ان کے والد کون ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ۔ ان 3-4 لوگوں کے علاوہ ان کے سر کے بالوں کو کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ پردہ تھا نبی کی بیٹی فاطمۃ الزہرا کا۔ اور مقام کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں، علماء کتابوں میں لکھتے ہیں، نبی آج جہاں گنبد خضرا کے نیچے آرام فرما ہے قبر کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگی ہوئی مٹی عرش اعظم سے افضل ہے۔ کس سے افضل ہے؟ نبی کے بدن سے لگی ہوئی مٹی عرش اعظم سے افضل ہے۔ ارے سنو، نبی کے بدن سے لگی ہوئی مٹی عرش اعظم سے افضل ہے، اور نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو سوچئے فاطمہ کا مقام کیا ہوگا، فاطمہ کی شان کیا ہوگی۔ لیکن پردے کا عالم یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ موت اور وفات سے پہلے اپنی کنیز کو بلاتی ہے اور کہتی ہے دیکھو میں نے غسل کر لیا ہے، میں نے غسل کر لیا ہے،
اب اگر میری روح میرے جسم سے جدا ہو جائے، انہیں معلوم بھی ہے کہ میری روح اب قبض ہونے والی ہے نا. لوگ حضور کے علم غیب کی بات کرتے ہیں، یا بیٹی بتا رہی ہے کہ اگر میری روح قبض ہو جائے آج اور کل تو مجھے غسل نہ دینا، بلکہ کفن کپڑا پہنا کر مجھے جو ہے وہ جنازے میں رکھ دینا، اور میرا جنازہ ایسے وقت لے جانا کہ اجنبی مردوں کی نظر میرے جنازے پر نہ پڑے، اجنبی مردوں کی نظر میرے جنازے پر نہ پڑے. بلکہ صاحب تفسیر روح البیان نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور دیگر کتابوں میں بھی یہ روایت بہت موجود ہے. سنیے نبی کی بیٹی فاطمۃ الزہرا کا پردہ کیا تھا، تقوی کیا تھا، پرہیزگاری کیا تھی. اللہ اکبر. وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتی ہے، اے اللہ یقیناً سارے انسانوں کی روح تیرا فرشتہ نکالتا ہے، ملک الموت، موت کا فرشتہ. امیر کی روح بھی وہی نکالتا ہے نا، غریب کی روح وہی، عربی اور عجمی سب کی روح وہی قبض کرتا ہے، بادشاہ فقیر سب کی روح، مرد عورت بوڑھے بچے جوان سب کی روح وہی قبض کرتا ہے. لیکن نبی کی بیٹی کا تقویٰ دیکھیں، پردہ دیکھیں، پرہیزگاری دیکھیں. وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اللہ جب تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ کی روح نکالنے کی بات آئے تو میرے پاس فرشتے کو نہ بھیجنا، اس لیے کہ وہ بھی میرے لیے اجنبی ہے. مولا میں دعا کرتی ہوں جب میری وفات کا وقت قریب آئے تو خود اپنے دست قدرت سے میری روح کو قبض فرمانا، تو خود اپنے دست قدرت سے میری روح کو قبض فرمانا. یہ نبی کی بیٹی فاطمۃ الزہرا جو جنتی ہی نہیں ہے بلکہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، ان کا یہ عالم ہے. تو آج ہمیں اپنے گھر کا جائزہ لینی چاہیے اور انہیں بھی ضرور جو ہے پردے کی تعلیم دینی چاہیے. سنیے تو بات کر رہا تھا نبی کے گھر والوں کی، نبی کے ازواج کی، نبی کی بیویوں کی. پردہ کیا تھا سنیے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، ہم ازواج مطہرات کے پاس سے ازواج مطہرات کے پاس سے یعنی حضور کی بیویوں کے پاس سے سواروں کے قافلے گزرتے تھے، اور ہم حج کے سفر میں حضور کے ساتھ احرام کی حالت میں ہوتی. جب سوار ہمارے سامنے سے گزرنے لگتے تو ہم میں سے ہر ایک اپنی چادر کو اپنے سر سے لٹکا کر چہرے کے سامنے کر لیتی، اور جب وہ آگے بڑھ جاتے تو ہم چہرہ کھول لیتی تھی. یعنی کیا کہہ رہی ہیں حضرت عائشہ، ہم حضور کے ساتھ احرام میں تھی اور احرام کی حالت میں چہرہ کپڑا جو ہے وہ چہرے پر نہیں ڈال سکتے، چہرے پر کپڑا نہیں ڈال سکتے. لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے جب کوئی سوار ہمارے سامنے سے گزرتا تو ہم یوں کہہ کے اپنے چہرے پر جو نا وہ دور سے کپڑا ڈال لیتی اور پردہ کرتی، اور جب وہ سوار چلا جاتا پھر ہم اپنے چہرے سے پردے کو اور کپڑے کو ہٹاتی تھی. آپ ذرا سوچئے، وہ ہماری مائیں ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، جنتی عورتیں ہیں، ان کا پردہ یہ ہے تو ہمیں کتنا پردے کا اہتمام کرنی چاہیے، ہمیں کتنا پردے کا اہتمام کرنی چاہیے. پردے کے اندر اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. سوسائٹی کا جائزہ لے لیں، بہت ساری ہماری ماں اور بہنیں پردے کا اہتمام کرتی ہوئے نظر نہیں آتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور دیکھا یہ جاتا ہے کوئی داڑھی والا گزرا، کوئی ٹوپی والا گزرا، کوئی امام گزرا، کوئی مولانا، کوئی مبلغ صاحب گزرا تو عورتیں فوراً پلو اڑتے ہوئے نظر آتی ہیں، سر پہ کپڑا اور دوپٹہ اڑتی ہوئی نظر آتی ہے. اور گلیوں سے ہزاروں لوگ گزرتے ہیں، مسلم بھی گزرتے ہیں، غیر مسلم بھی گزرتے ہیں، فساق اور فجار بھی گزرتے ہیں، مجرم اور سیاہکار بھی گزرتے ہیں، اپنی آنکھوں میں زہر ڈالے ہوئے لوگ بھی گزرتے ہیں، لیکن انہیں پردے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. حضرات گرامی، ضرور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کی خواتین کو پردے کی ضرور تعلیم عطا فرمائیں. تو آج کے اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کی بیویوں جیسی کسی کی بیویاں نہیں ہے، نبی کی بیٹی کی طرح کسی کی بیٹیاں نہیں ہے، نبی کے صحابہ کی طرح کسی کے صحابہ نہیں ہے، نبی کی اولاد کی طرح کسی کی اولاد نہیں ہے، نبی کے خاندان کی طرح کسی کا خاندان نہیں ہے، نبی کے شہر کی طرح کسی کا شہر نہیں ہے، نبی کے زمانے کی طرح کسی کا زمانہ نہیں ہے، اور نبی کے سفر کی طرح کسی کا سفر. کوئی جائے گا تو امریکہ جائے گا، کوئی جائے گا تو لندن جائے گا، میرے نبی گئے تو مکان سے لامکان میں گئے ہیں، اس لیے ان کے سفر کی طرح کسی کا سفر نہیں ہے. اور نبی کی سواری کی طرح کسی کی سواری نہیں ہے. کوئی کتنی بھی بڑی گاڑی میں سفر کرے، فلائٹ اور پلین میں سفر کرے، جہاز کا سفر کرے، اس کی رفتار بہت زیادہ 200-300 ہوگی، لیکن نبی کی جو سواری براق تھی اس سواری کی رفتار کا کوئی جواب نہیں ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں،
نبی کے خاندان کی طرح کسی کا خاندان نہیں، نبی کے والد کی طرح کسی کے والد نہیں، نبی کی والدہ کی طرح کسی کی والدہ نہیں، نبی کے بیٹے کی طرح کسی کے بیٹے نہیں، نبی کی بیٹیوں کی طرح کسی کی بیٹیاں نہیں، نبی کے دادا کی طرح کسی کے دادا نہیں، نبی کے صحابہ کی طرح کسی کے صحابہ نہیں، نبی کے آل کی طرح کسی کی آل نہیں، نبی کے خاندان کی طرح کسی کا خاندان نہیں، نبی کے شہر کی طرح کسی کا شہر نہیں، نبی کی سواری کی طرح کسی کی سواری نہیں، نبی کے سفر کی طرح کسی کا سفر نہیں، نبی کی بیویوں کی طرح کسی کی بیویاں نہیں، نبی کے عاشقوں کی طرح کسی کے عاشق نہیں، نبی کے امتی کی طرح کسی کی امتی نہیں، نبی کے رشتہ داروں کی طرح کسی کے رشتہ دار نہیں۔ پھر ہم بمانگے دوحل کہتے ہیں کہ نبی کی طرح کوئی نہیں ہے، نبی کی طرح کوئی نہیں ہے، اور نہ نبی کی امتی کی طرح کسی کی امتی ہے، یہ تو خود اللہ نے کہا ہے۔ اور حضرات گرامی، یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے نبی کے حیات کو لے کر کے گفتگو کرتے ہیں، معاذ اللہ نبی اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے، مر کر کے مٹی میں مل گئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے ہمارے نبی آج بھی اپنی قبر انور میں ویسی زندہ ہیں جیسے وہ زمین پر زندہ تھے، وہ سب کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور مدد بھی فرماتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مدد بھی فرماتے ہیں۔ دیکھیے اس کی ایک دلیل میں یہاں پر دینا چاہوں گا۔ اگر کسی کا شوہر مر گیا، ہندا ایک عورت ہے، اس کا شوہر زید ہے یا بکر ہے، تو ہندا کا شوہر زید اور بکر دونوں میں سے زید اس کا شوہر ہے، وہ مر گیا، تو اب ہندا جو ہے عورت عدت گزار کر کے وہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ بولیے کر سکتی نہیں کر سکتی ہیں؟ اور عدت کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یا لوگ پھٹ سے بول دیتے ہیں 3 مہینے 13 دن عدت ہے، یہی کہتے ہیں نا، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ وفات یافتہ عورت کی عدت کیا ہے، یعنی جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اس کی عدت کیا ہے؟ دیکھیے یا تو وہ امید سے ہوگی یا تو نہیں ہوگی، یعنی حمل سے ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر وہ امید سے ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی بچہ جننا ہے۔ ادھر شوہر کا انتقال ہوا، 1 مہینے کے بعد بچے کی ولادت ہو گئی، عدت ختم، اب وہ کہیں نکاح کر سکتی ہیں۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، 15 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، 5 دن کے بعد بچے کی ولادت ہوئی، عدت ختم، اب وہ کہیں دوسرا نکاح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے، امید سے نہیں ہے، تو اب اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ کتنے ہے؟ 4 مہینے 10 دن ہے۔ تو اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزار کر کے کسی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ کر سکتی ہے کہ نہیں؟ اس لیے کر سکتی ہے اس کا شوہر مر گیا ہے، انتقال کر گیا ہے۔ لیکن ہمارے علماء، ہمارے فقہا، ہمارے محدثین، بلکہ پوری امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، نبی کی بیویوں سے بولیے نکاح نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ نبی کا وصال پہلے ہوا ہے، حضور ظاہری طور پر دنیا سے پہلے پردہ فرما گئے ہیں، بہت سارے ازواج رہی ہے نا، لیکن ان سے نکاح نہیں ہو سکتا چونکہ حضور کا انتقال نہیں ہوا ہے، حضور ظاہری طور پر پردہ فرمائے گئے ہیں۔ حضور کی بیویوں سے قیامت تک نکاح نہ ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ حضور آج بھی اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، حضور آج بھی اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرا امام کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، قسم کھا کر کے کہتے ہیں واللہ، قسم کھا کر کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 32، 31 اور 33 میں اپنے نبی کے گھر والوں کی شان کو بیان فرمایا ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ کہہ دی، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو، یا اور عورتیں تمہاری جیسی نہیں ہے۔ اللہ پاک ان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ پاک ان کے پردے کی برکتیں ہمارے گھر کی خواتین کو بلکہ اس امت کی خواتین کو عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھر کی خواتین کو امہات المومنین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور آیت کی تفسیر اور خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو بولوں تاکہ ہمارے زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے۔ ایک آیت ہے پارہ نمبر 22 سورہ احزاب اور آیت نمبر 56 کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا مطلب یہ ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو۔
حضرات گرامی، اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو نبی پر خوب درود و سلام بھیجنے کا حکم فرمایا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اڑتے پڑھتے اور چلتے پھرتے، سفر میں، حضر میں، ہر وقت نبی پر درود پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کی بے شمار برکتیں ہیں اور حدیثوں میں اس کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک دو تین حدیثیں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے۔ سنیے حدیث نمبر 1، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بشاست چہرے اقدس میں نمایاں تھی، یعنی حضور کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل آئے اور کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اس بات سے یا رسول اللہ راضی نہیں ہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر درود بھیجے اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا، اور آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر 1 مرتبہ سلام بھیجے اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجے گا۔ یعنی حضرت جبرائیل حضور کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ کہتا ہے کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر 1 بار درود بھیجے گا اللہ 10 مرتبہ اس پر درود بھیجے گا، اور جو کوئی آپ پر 1 مرتبہ سلام بھیجے گا اللہ اس پر 10 مرتبہ سلام نازل فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سنیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب لوگوں میں زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا، جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا۔ قیامت کا وہ منظر یاد کیجئے، نفسی نفسی کا عالم، ہر کوئی پریشان، نہ کوئی کسی کا یار ہوگا، نہ مددگار ہوگا، نہ کوئی کسی کے کام آئے گا۔ ایسے میں ہر کوئی یہ چاہے گا مجھے نبی کا قرب مل جائے، میں نبی کے دامن رحمت سے قریب ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا، اگر تم قیامت کے دن اس میدان محشر میں میرا قرب چاہتے ہو تو دنیا میں کثرت سے درود پڑھو۔ تم دنیا میں کثرت سے درود پڑھو گے اللہ قیامت کے دن اپنے فضل و کرم سے نبی کا قرب عطا فرمائے گا۔ پڑھنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، خوب پڑھیے۔ اور ایک حدیث پاک سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آپ کی ضرور توجہ چاہوں گا۔ نبی نے فرمایا، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے اور وہ قبول بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے 80 برس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ 1 مرتبہ صرف مجھ پر درود بھیجے اور وہ قبول بھی ہو جائے، قبول بھی ہونا چاہیے نا، وہ قبول بھی ہو جائے۔ اور درود شریف کے بارے میں علماء نے فرمایا، وہ چاہے خلوص کے ساتھ پڑھے یا دکھاوے کے لیے پڑھے اللہ قبول ہی فرماتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ قبول فرماتا ہے۔ آقا نے فرمایا، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے اور وہ قبول ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے 80 برس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث سنیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ کیا ہے؟ 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، اللہ بھی بھیجتا ہے اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے اور کیا چاہیے؟ اور درود کے بارے میں بہت فضیلت آئی ہے، بہت اس کی برکتیں ہیں، بے شمار واقعات ہیں اور بہت ساری روایات موجود ہیں۔ درود شریف برکت، بلکہ ایک آخری جملہ عرض کر دوں، درود شریف کے بارے میں فرمایا گیا کہ درود شریف جس مقصد کے لیے پڑھا جائے اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ قرض میں اگر کوئی ڈوبا ہوا ہے، قرض میں اگر کوئی ڈوبا ہوا ہے، وہ اس نیت سے درود پڑھے کہ اللہ پاک درود کی برکت سے میرا قرض اتار دے، وہ درود پڑھے گا تو اللہ پاک اس کا قرض اتار دے گا۔ کوئی بیمار ہے، اس نیت سے درود پڑھے کہ اللہ پاک مجھے شفا عطا فرمائے، اللہ پاک اس کو درود پڑھنے کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا۔ کوئی رزق کو لے کر کے پریشان ہے، وہ درود شریف پڑھے نماز کی پابندی کے ساتھ، روزوں کی پابندی کے ساتھ، تو اللہ پاک درود شریف پڑھنے کی برکت سے اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ درود شریف جس مقصد کے لیے پڑھا جائے اللہ اس مقصد میں برکت عطا فرماتا ہے، اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی پارہ نمبر 22 میں، اسی پارہ نمبر 22 میں ہے نا سورہ یاسین بھی ہے۔ کیا ہے؟ یوں تو سورہ یاسین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہے، لیکن میں صرف ایک فضیلت آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کیا فرمایا سنیے سورہ یاسین کے بارے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہے. ایک فضیلت میں ضرور آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا. نبی نے فرمایا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے. ہر چیز کا کیا ہوتا ہے؟ دل ہوتا ہے. اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. ہر چیز کے لیے قلب ہے اور قرآن کا قلب سورہ یاسین ہے. اب دل پورے انسان کے بدن میں سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ دل ہی کی ہے نا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا, یہ سلامت ہے تو سب سلامت ہے, اور اگر یہ خراب ہے تو سب بیکار ہے. دل تمام بدن میں راجہ اور بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے. تمام باقی اعضاء, ہاتھ, پیر, آنکھ, کان, زبان, یہ وزیر اور سپاہ کی حیثیت رکھتے ہیں, تو دل سردار اور بادشاہ کی حیثیت اور مقام رکھتا ہے. تو دل کی بڑی اہمیت ہے. نبی نے فرمایا ہر چیز کے لیے دل ہوتا ہے, قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. اب یہ اتنی فضیلت جو ہے, اور پھر فرمایا میرے نبی نے جس نے سورہ یاسین پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے. کیا ہے؟ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیجئے, 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ فرمائے گا. اور بھی بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں, بس اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنے, اس پر عمل کرنے, اور اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو سورہ یاسین یاد کرانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری پوری دنیا میں مسلمانوں کو سربلندی عطا فرمائے. اللہ ہماری مسجدوں, ہماری درگاہوں, ہماری خانقاہوں اور ہماری قوم کی ماں بہن بیٹیوں کی عزت, آبرو اور عفت کی حفاظت فرمائے. اور جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. اور جتنے مومنین و مومنات اس دنیا سے کوچ کر گئے, انتقال کر گئے, اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. بالخصوص مرحومہ مغفورہ عابدہ ایک خاتون ہے جن کا آج انتقال ہوا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے, اور قبر میں فرشتوں کے سوالوں کے جوابات ان کے لیے آسان سے آسان تر فرمائے. اللہ ان کے درجات میں خوب بلندی عطا فرمائے. اسی طریقے سے شریف صاحب بہادر, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں خوب بلندیاں عطا فرمائے. اور جتنے بھی ہمارے مومن بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ سبوں کو قبر میں کروڑ کروڑ جنت کے جلوے نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.